ریبن کی نیو ایپیسوڈ آ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرتسم جو ہے وہ اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے روم کا حشر نشر کر دیتا ہے، اور نیکسٹ سین میں ہی جیسے ہی ماں بیگم اور حیا مرتسم کے روم میں جاتی ہیں تو اس کا حشر نشر دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ مرتسم نے اپنے روم کا کیا حال کیا، وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کے رکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ میرب کو فرخ اور خالہ زلیخا جو ہے میرب کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کو چیک اپ کے لیے، کیونکہ میرب کی طبیعت کافی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر سے یہ پوچھتا ہے کہ میرب کو کیا ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر کہتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرب کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری گڈ نیوز، مطلب کہ میرب پریگننٹ ہے۔ واٹ؟ یہاں سب بہت حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ میرب پریگننٹ ہے یعنی کہ مرتسم کے بچے کی ماں بننے والی ہے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے درمیان ایک تو فزیکل ریلیشن کب ہوا، کیسے ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر فرخ اور خالہ زلیخا بہت حیران ہوتی ہیں۔ جی موسٹ سرپرائزنگ سین تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور پوری عوام اس سین کو دیکھ کر بہت حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کیا اس رات جس رات مرتسم کی بہن کی شادی تھی، کیا واقعی مرتسم نے میرب کا ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد میرب جو ہے پریگننٹ ہو گیا، اور میرب اسی لیے بھاگتی پھر رہی ہے مرتسم سے، اور کریٹرز نے اس سین کو ہائڈ کر دیا، یعنی کٹ کر دیا، اور آگے جو ہے اس سین کو ہائڈ کرنا یا اس کو چھپانے کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے ان کا اینڈ۔ تو خیر جب ان لوگ کو پتہ چلتا ہے پٹھان کو اور خالہ کو کہ میرا پریگننٹ ہے، تو وہ نہ صرف حیران ہوتے ہیں بلکہ گھر لے جا کے اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا، تم کیسے پریگننٹ ہو؟ کیونکہ کل تک تو میرب صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی مرتسم سے اس کے گھر والے زبردستی کرانا چاہتے، وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی، یعنی کہ میرب خود کو ایک کنواری لڑکی شو کر رہی ہے اور آج وہ پریگننٹ ہے، تو سب اس بات کو سن کر حیران ہے۔ نیکسٹ سین میں یہ دکھایا گیا کہ اماں بیگم مرتسم کو کہتی ہیں کہ میرب کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ کافی ایپیسوڈ سے بس یہی کہہ رہی ہیں کہ میرب کو بھول جاؤ، لیکن اماں بیگم تو کافی ٹائم سے مرتسم کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس مرتسم جو ہے میرب کو بھول جائے، اس کو ڈائیورس دے دے، اس سے الگ ہو جائے، لیکن مرتسم کی ضد ہے کہ وہ میرب کو طلاق نہیں دے گا، وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اسی لیے مرتسم اماں بیگم کو کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے شادی تو کی تھی، لیکن آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ڈائلاگ عوام کو بہت پسند آتا ہے اور عوام بہت خوش ہوئی ہے۔ اس کے بعد حیا کو کہتا ہے کہ تم میرے روم سے دور رہو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے دور کر دوں گا، تو اس ڈائلاگ پہ بھی عوام بہت خوش ہے۔ نارملی ڈائلاگس کچھ اچھے ہیں تو اس لیے عوام خوش ہے۔ ان میں پٹھان جو ہے میرب کو بہت باتیں سناتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ تم سے جب سے ہم پوچھیں تمہارا کون ہے، کوئی ہے اس دنیا میں، تم یہی کہتی ہو میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جو بچہ ہے تمہارے پیٹ میں وہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تو تمہارا اپنا ہے، تم اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہی ہو؟ پٹھان میرب کو بہت زیادہ باتیں سناتا ہے، اتنی باتیں سناتا ہے کیونکہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ میرب جو ہے پریگننٹ ہے اور میرب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ کیا چکر ہے، آخر وہ کیا چھپانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ جو مرتسم ہے وہ میرب کو ڈھونڈ رہا ہے بری طریقے سے، اور پٹھان اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تینوں کی بھی جان خطرے میں ہے، مرتسم نے اگر تمہیں ڈھونڈ لیا اور اسے پتہ چل گیا تم ہمارے پاس رہ رہی ہو تو وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرب پہلے ساری باتیں سنتی رہتی، پھر پٹھان کو چپ کر دیتی کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور میں شادی شدہ ہوں اور مرتسم میرا شوہر ہے، اور یہ بچہ بھی مرتسم کا ہی ہے۔ پٹھان یہ سب سن کر بہت حیران تو ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن میرب ساری سچائی پٹھان کو اس وقت بتا دیتی ہے کہ یہی سچ ہے کہ مرتسم اس کا شوہر ہے۔ پٹھان بہت حیران ہوتا ہے سب سن کر، اور سمجھاتا ہے کہ مرتسم پورے شہر میں اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا یہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب سن کر میرب بہت پریشان ہوتی ہے، اور پریشانی کی حالت میں وہ یہ گھر چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیتی ہے، اور وہ گھر چھوڑ کے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ خالہ کہتی ہیں پٹھان سے کہ اس کو جا کے روکو، ایسا نہ کرے وہ، اور پٹھان اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی باہر، تو مرتسم کے جو آدمی ہیں وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر تم باہر گئی تو کوئی تمہارا نہیں ہے، لیکن اس گھر میں تمہارے اپنے ہیں، یہاں تم اپنوں کی خاطر رک جاؤ، اپنے بچے کی خاطر یہاں رک جاؤ۔ تو خیر میرب اس کی بات سنتی پٹھان کی اور رک جاتی ہے اس گھر میں۔ بس سمجھ نہیں آ رہی کہ میرب کو پتہ چل گیا وہ پریگننٹ ہے، اور وہ یہ بھی فیل کر رہی ہے کہ وہ مرتسم سے محبت کرنے لگی ہے، تو مرتسم سے وہ کیوں بھاگتی پھر رہی ہے۔ خیر نیکسٹ سین میں دکھایا ہے کہ میرب کو یاد آتا ہے کہ وہ اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں پریگننسی کی کھانے کے لیے، تو میرب ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ خود ہی چلی جائے گی گھر سے باہر دوائی لینے کے لیے، اور یہ سوچ کر وہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، جا رہی ہوتی راستے میں، تو اچانک اس کی نظر پڑتی کہ پولیس کی گاڑی آ رہی ہے پیچھے سے، اور میرب یہ دیکھ کر بہت حیران پریشان ہو جاتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو ہائڈ کرنے کی پولیس سے بہت کوشش کرتی ہے۔ پولیس کی گاڑی
پھر بھی اس کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس طرح بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں پٹھان کی انٹری ہوتی ہے رکشے کے ساتھ، اور پٹھان اس کو رکشے میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ پٹھان کو کتنا پتہ چلا کہ میرب اس روڈ پہ چل رہی ہے اور پیچھے سے پولیس بھی آ رہی ہے۔ خیر پٹھان اس کو اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے کہ تم تھوڑی دیر یہاں رک جاؤ۔ میرب اس دوران جو پٹھان کو اپنی اصل کہانی بتاتی ہے، وہ کسی اور ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور اس کو پالا کسی اور ماں باپ نے تھا، اور اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کے پیرنٹس جنہوں نے اس کو پیدا کیا تھا وہ اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کے چلے گئے، کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو گاؤں میں رہتے تھے، اور جن پیرنٹس نے اس کو پالا وہ شہر میں رہتے تھے۔ اور میرب کو خوب پڑھایا لکھایا اس کے پیرنٹس نے، وہ آگے جا کے پڑھنا لکھنا چاہتی تھی لیکن اس کو اس کے پیرنٹس نے پڑھنے نہیں دیا، اور وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی لیکن اس کی زندگی اس کو جینے نہیں دی۔ پٹھان یہ باتیں سن کر بہت حیران ہو رہا ہوتا ہے، وہ مرتسم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے کیا، لیکن میرب صاف کہتی ہے کہ مرتسم اچھا انسان ہے، لیکن جن حالات میں میری مرتسم سے شادی ہوئی ہے، اگر ان حالات میں کسی اور سے بھی شادی ہوئی ہوتی تو شاید میں اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہ میں پڑھنا لکھنا چاہتی تھی اور مجھے گاؤں کی زندگی میں دھکیل دیا گیا، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور زبردستی میری شادی مرتسم سے کر دی گئی۔ جن حالات میں میری شادی ہوئی مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا، لیکن مجھے زبردستی شادی کرنی پڑ گئی۔ میرب یہ کہتی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر کاش میں اس وقت جب میری شادی ہو رہی تھی بھاگ جاتی تو اچھا تھا، بہتر تھا، یہ وقت مجھے دیکھنا نہ پڑتا اور مجھے بار بار بھاگنا نہ پڑتا اور مرتسم سے چھپنا نہ پڑتا۔ میں مرتسم کے ساتھ اب رہنا بھی نہیں چاہتی ہوں، اور یہاں یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میرب مرتسم کے ساتھ کیوں رہنا نہیں چاہ رہی آخر۔ اب تو وہ پریگننٹ بھی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مرتسم سے پیار کرنے لگی ہے، لیکن پھر بھی میرب مرتسم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ خیر اس بات کا جواب تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی ملے گا یا اینڈ ایپیسوڈ پہ ہی ملے گا۔ میرب یہ کہتی ہے کہ جس دن شادی ہوئی تھی کاش اسی دن وہ بھاگ جاتی تو اچھا تھا، تو میں بھی یہی سوچی تھی کہ ہاں بہن تو اگر اسی وقت بھاگ جاتی اپنے گھر سے تو اچھا تھا، اتنا کچھ تجھے بھاگنا نہ پڑتا۔ خیر نیکسٹ سین میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور پولیس کی انٹری ہوتی ہے۔ پٹھان گھبراہٹ میں میرب کو کہتا ہے کہ تم اندر جا کے چھپو اور پولیس کو وہ دیکھ لوں گا میں۔ تو جیسے ہی پٹھان دروازہ کھولتا ہے پولیس اندر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گھر کی تلاشی لو، تو پولیس تلاشی لینے لگ جاتی ہے، اور اسی دوران انٹری ہوتی ہے پھر کے ہیرو مرتسم خان کی بڑی دبنگ اسٹائل میں تھوڑی سی سیٹ سی انٹری۔ جی مرتسم کی انٹری نے لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ خوش کر دیا۔ مرتسم گھر میں انٹر ہوتے کے ساتھ ہی پٹھان کی طرف دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ کون کون یہاں رہتا ہے، تو پٹھان یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا یہاں رہتا ہوں۔ مرتسم بڑھ کے خود ہی گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے، اور تلاشی لیتے لیتے وہ اس روم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی سائڈ پر میرب کھڑی ہوتی ہے اور اندر کی طرف مرتسم ہوتا ہے۔ سین بڑا ہی رومانٹک سا ہے، سیڈ رومانٹک سا۔ مرتسم جو ہے وہ گھر کے اندر ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مرتسم میرب کو فیل کر رہا ہے، اور میرب جو حیران پریشان گھر کے باہر کی طرف کھڑی ہوئی ہے وہ بھی مرتسم کی محبت کو فیل کر رہی ہے۔ فی الحال تو یہاں جسٹ فیل کرایا گیا ہے، لیکن میرب جو ہے مرتسم کو ابھی بھی نہیں ملتی ہے، اور پولیس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ملا اس گھر میں، اور مرتسم بھی جانے ہی لگتا ہے کہ اچانک مرتسم کے ہاتھ میں لگتا ہے ایک پرچہ ہوتا ہے اصل میں یہ انہی دوائیوں کا جو میرب کے لیے ڈاکٹر نے لکھی ہوتی ہیں۔ تو مرتسم پٹھان سے پوچھتا ہے یہ کس کی ہے دوائیاں؟ پٹھان کہتا ہے کہ یہ میری ہیں۔ تو پٹھان سے مرتسم پوچھتا ہے باپ بننے والے ہو یا ماں؟ تو اس وقت پٹھان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ پٹھان کو پولیس پکڑ کے لے جانے لگتی ہے، تو پٹھان سچ بول دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے، میں شادی شدہ ہوں، میں اکیلا نہیں رہتا، اور میری بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے، وہ ماں بننے والی ہے، اور میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے بلاؤں۔ مرتسم یہاں پٹھان کی بات پہ یقین کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پٹھان جب چھوڑ جاتا ہے تو مرتسم بھی پولیس کے ساتھ اس کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہاں میرب بھی جو ہے مرتسم کو بڑا پیار سے فیل کر رہی ہوتی ہے۔ نارملی یہاں تک جو دکھایا کہ میرب ابھی بھی مرتسم کو نہیں ملی، یعنی یہ آج بھی مرتسم کو میرب نہیں ملی ہے اور مرتسم میرب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے بعد کے سین میں میرب کو پھر سے سمجھاتا ہے کہ تم مرتسم کے پاس چلے جاؤ، تمہارے بچے کا باپ ہے، تم نہیں ملی تو وہ ہماری گردن اڑا دے گا، تم ہماری خاطر اس کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن میرب منع کرتی ہے کہ وہ مرتسم کے پاس اب نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ یہی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ پٹھان پھر کہتا ہے کہ تم اگر آج اس کو مل جاتی تو وہ تو تمہارا ہو جاتا، تم اس کی ہو جاتی، لیکن ہمارا کوئی نہ ہوتا۔ میرب بہت پریشان ہوتی ہے اور
لیٹسٹ ایپیسوڈ کا پرومو ریویو جو بھی آپ سمجھیں، ابھی تک میرب مرتسم کو نہیں ملی ہے، اور سرپرائزنگ تھنگ از ڈیٹ کہ میرب از پریگننٹ. کیا واقعی میرب مرتسم کے درمیان کوئی فزیکل ریلیشن ہوا ہے، یا مرتسم نے اس رات میرب کا ریپ کیا تھا جو میرب پریگننٹ ہو گئی ہے، اور میرب ابھی بھی جب کہ وہ فیل کر رہی ہے کہ وہ مرتسم کو محبت کرنے لگی ہے لیکن وہ مرتسم کے پاس نہیں جانا چاہتی. آخر کیا ریزن ہے کہ وہ مرتسم کے پاس نہیں جانا چاہتی؟ کیا بس یہی ریزن ہے کہ وہ مرتسم کے ساتھ زبردستی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی؟ ایکٹرس نے ڈرامے کو کافی بورنگ کر دیا ہے، عوام بھی بہت پریشان ہو چکی ہے، اور بس یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا دی اینڈ آ جائے، اب لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے. خیر، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ حیا ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ نے زبردستی میرب کی مرتسم سے شادی کرا دی، کاش میری کرا دیتے، میں تو مرتسم سے بہت محبت کرتی ہوں. خیر، ابھی تک تو میرب مرتسم کو نہیں ملی ہے. کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرب مرتسم کو ملے گی؟ کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مرتسم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عشق میں کچھ حاصل نہیں کیا جاتا، اور مرتسم کو میرب سے عشق ہو چکا ہے. مرتسم ابھی بھی میرب کی تلاش میں ہے. ہوپس ہو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، لیکن جس طرح سے ڈرامے کا پرومو دکھا رہے ہیں اس سے لگ نہیں رہا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، کیونکہ ابھی پھر سے مرتسم کو کہے گی کہ تم میرب کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو ماں بیگم بھی کہے گی کہ حیا کو کیوں چپ کرا رہے ہو، پورا شہر ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے، تو تم اس بات کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے. خیر، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.